اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. صلوات پڑھیں محمد رضی اللہ صلی اللہ محمد جل فرج مجمعین. حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک ماہ تربیت بھی ہے. ماہ رمضان المبارک ایک طرح کی پریکٹس ہے کہ جو انسان پورے 11 مہینے حرام کاموں میں مبتلا رہا، اور وہ بھی ایسے حرام کام کہ جنہیں میں اور آپ حرام تصور نہیں کرتے، جو میری اور آپ کی زندگی میں روزمرہ زندگی میں شامل ہو چکے ہیں. کام ہیں ایسے جو میری اور آپ کی زندگی میں روزمرہ میں شامل ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بارے دیگر بلندر صلوات پڑھیں. بارے دیگر بلندر صلوات پڑھ لیجیے. گناہ ہے لیکن میں اور آپ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب اس گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے، جبکہ وہ فعل گناہ ہے، لیکن کیونکہ عادی ہو چکے ہیں تو لہذا مجھے اور آپ کو وہ فعل انجام دیتے ہوئے بھی ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا. نہ سامنے والے کو ہوتا ہے، نہ خود وہ کام انجام دینے والے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، اس کو انجام نہیں دینا ہے. اب کتنی زیادہ مذمت آئی ہے بے پردگی کے سلسلے میں، لیکن میں اور آپ اب پردے میں رہتے ہوئے بھی بے پردہ ہیں. غور کیجئے سارے معاملے پر کہ اب شاید 30 سال پہلے اور 40 سال پہلے انقلاب اسلامی سے پہلے جو بے پردگی تھی وہ عروج پر تھی. اس وقت پردے کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، پردے کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، کوئی بات بھی گوارا نہیں کرتا تھا. داڑھی رکھنے کے سلسلے میں یا داڑھی مونڈنے کے سلسلے میں کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا تھا، ذرہ برابر کوئی بات نہیں، اس بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. آنا جانا ہمارا گھروں میں اسی طرح سے رہتا تھا، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، یہ سارے رشتے ہیں نا، کتنے آرام سے انسان آنا جانا کر لیتا تھا. سالی، آدھی، گھر والی، جبکہ وہ گناہ ہے، نامحرم رشتہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی ذرہ برابر خیال نہیں ہے، تصور نہیں تھا. یعنی اگر چھوٹی سالی بھی ہے تو جب بھی آپ گھر میں جا رہے ہیں اور آپ اس گھر کے داماد ہیں تو آپ پر فرض تھا، لازم تھا کہ آپ اس کو گلے سے لگائیں.
کم سے کم آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کی کمر تھپ تھپائیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گردن تو میں ہلواتا ہوں آپ کی ہمیشہ. یا تو یہ کام آپ نے انجام دیا ہے یا یہ کام آپ کی آنکھوں کے سامنے انجام پایا ہے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے حیران ہو کر نہ دیکھا کریں. جب آپ حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں کسی اور معاشرے کا ہوں اور آپ کسی اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. اچھا، توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرو. شرط توبہ یہ ہے اپنے جرم کا اقرار کرو کہ ہاں یہ ہے، یہ کام میں نے انجام دیا ہے، یا یہ کام میں نے انجام نہیں دیا، میرے سامنے انجام دیا جا رہا تھا لیکن میں خاموش رہا، یا میرے سامنے یہ کام انجام دیا جا رہا تھا مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، بلکہ میں اس کو عزت سمجھ رہا تھا. اور ابھی بھی بہت سے لوگ اس کو عزت سمجھ رہے ہیں. اے میری بیٹی، اے میری بہن، میں آپ سے مخاطب ہوں، للہ خدا را اپنے آپ کو نامحرم رشتوں کے سامنے سرنگو نہ کریں. یہ نامحرم رشتے جس وقت آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ آپ کے خالو کی صورت میں آپ کے گھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پھوپھا کی صورت میں آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، یہ نامحرم رشتے دولہا بھائی کے رشتے کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. یہ نامحرم رشتے ہیں. لہذا یہ جس وقت بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ادب احترام ہی نہیں، ہم تو ان کے گھر بھی گئے، بیٹیاں تو ایسے ہو گئی جیسے ہمیں جانتی ہی نہیں. یعنی ادب کا کیا تقاضا تھا؟ یعنی ان کے ادب کا، میرے اور آپ کے معاشرے کے ادب کا تقاضا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قریب آئیں، اور قریب، دور ہیں تو اور قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں. بغل گیر، یعنی کم سے کم آپ ان کو اس طریقے سے بغل گیر کریں، اور بھائی تم ٹھیک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب کون سی کلاس میں آ گئی، کیا کر رہی ہو، یوں کرتے کراتے ایک جناب علی چپت اس کے سر پر بھی لگ دی. یہ نامحرم ہے. اے میری بیٹی، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے کچھ بھی کہتے رہیں. ہماری مائیں کہتی ہیں بیٹی جاؤ، آگے جاؤ، آگے بڑھو، دیکھو یہ تمہارے بڑے ہیں، جاؤ جا کر سر پہ ہاتھ پھیرواؤ. اچھا، یہ مائیں جو ہیں یہ بیچاری ہیں. بیچاری یہ کیوں بیچاری ہیں؟ کیونکہ ان کے دور میں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. ان کے دور میں ممبر ڈرپوک تھا. ممبر ڈرپوک تھا یا نہیں تھا؟ ممبر کو بہادری کس نے دی ہے؟ ممبر کو شجاعت کس نے دی ہے؟ آپ نے دی ہے، یا آپ لوگ بیٹھے ہوئے سامنے؟ مومنین جو ہے یہ اپنے عالم کو شجاع بناتے ہیں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دونوں طرف سے ساتھ دینا پڑتا ہے. یعنی آپ کو بھی ساتھ دینا ہے، مجھے بھی ساتھ دینا ہے. آپ میرا حوصلہ بڑھائیں گے، میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم اجمعین. کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس کل کے دن بھی خاندان کے اندر بہت زیادہ نظر و نیاز کا اہتمام ہوگا، شب 21 کے حوالے سے، پھر شب 23 کے حوالے سے، پھر یہ آخر ماہ رمضان میں جتنی افطاریاں خاندان کی آ رہی ہیں، سسرال کی آ رہی ہیں، چچا کے گھر جانا ہے، ماموں کے گھر جانا ہے، نئے سمدھیانے میں جانا ہے، نئے سمدھیانے کو اپنے ہاں بلانا ہے. یہ افطار تو ہے لیکن ایک ایسا افطار ہے کہ جس میں حرام شامل ہے یا نہیں ہے؟ گردن تو ہلانا پڑے گی. آئندہ سال اگر موقع مجھے ملا اور میرا ساتھ دیا ان جوانوں نے تو ان سے کہوں گا ایک کیمرہ یہاں پر بھی لگاؤ جو ان کو دکھائے گردنیں ہلاتے ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد.
وہ کہہ رہے ہیں مولانا ان سے زبردستی میں گردن ہلواتے ہیں. بابا ہلوانی پڑتی ہے, کیا کریں؟ لڑکی سے بھی بار بار کہنا پڑتا ہے فلاں ابن فلاں تمہیں قبول ہے, وہ چپ بیٹھی رہتی ہے. بابا تمہارا چپ رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سب کچھ راضی ہو تم انشاءاللہ. نہیں, تمہیں بولنا پڑے گا, یا تو اپنے منہ سے بولو نہیں بیٹی اگر کچھ نہیں کرے چلو یہ تسبیح ہی پکڑ لو, یہ میرے ہاتھ میں تسبیح, چلو اس تسبیح کو ہی پکڑ لو اپنا. وہ بیچاری تسبیح, وہ پرانے دور میں محترم لوگ تھے, احترام کرتے تھے. بزرگ علماء جو گزرے ہیں وہ احترام کرتے تھے, ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. لہذا اس وقت بھی یہ سارا اقرار جرم اللہ کی بارگاہ میں, کیونکہ یہ جامع مسجد ہے, جامع مسجد میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر, امام بارگاہ بھی نہیں ہے. جامع مسجد کے اپنے احکام ہیں, مسجد کے اپنے احکام ہے کہ حالت نجاست میں یہاں کوئی آ نہیں سکتا. اگر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے اور اس کو شریعت کے اصول کے مطابق انجام نہیں دیا ہے تو روزہ تو تھا ہی باطل, روزہ تو تھا ہی باطل. ابھی مسجد میں آنا بھی حرام ہے, نجاست کی حالت میں یہاں بیٹھنا بھی حرام ہے. وہ کہتے صاحب ہمیں 3 دن تک ہم یہاں پہ جناب عزاداری کرتے رہے, 3 دن تک ہم مولا کی تعزیت کے لیے جاتے رہے, وہ بھی خانہ خدا میں, اور خانہ خدا میں بھی ایسی حالت میں پہنچے کہ غسل واجب تھا. سوچنا پڑے گا ان ساری باتوں پر, کیا یہ عبادات ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ عزاداری سید و شہداء کا ہم پر اثر نہیں ہو رہا نا. ہم شرکت تو کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کی شرکت ہوتی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کا افسوس ہوتا ہے, تھوڑی دیر کی تعزیت ہوتی ہے, پھر دوبارہ سے اسی گناہوں کی زندگی میں اس سے ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. ہم مصائب سے اتنا متاثر نہیں ہوتے, ہم فضائل سے بھی اتنا زیادہ متاثر, فضائل سے بھی ہم ان کو ہماری زندگی پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی نا. فضائل سن کر بھی ہم کون سے پابندے صوم و صلات ہو گئے, نہ فضائل کے ذریعے سے ہوئے ہیں نہ جنرلی مصائب کے ذریعے سے ہوئے ہیں. ہاں تھوڑی دیر کا واہ ہے, تھوڑی دیر کا مزہ, لطف, یہ جو مزہ ہے لطف ہے, یہ اپنے نفس کو انسان تھوڑی دیر کے لیے خوش کر رہا ہے. مولا کی محبت میں کہہ رہا واہ واہ میرے مولا کی بات ہی کچھ اور ہے. مولا کی بات ہے, ابا ایسا کام کرو تمہارے مولا خوش ہو, ایسا کام انجام دیجئے مولا خوش ہو جائیں. مولا کہ یہ میرے مومنین کے فضائل, مولا ہمیں پیش کر کے مولا جناب خوش ہو رہے ہوں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے میرے شیعہ, یہ میرے چاہنے والے, یہ میرے پیروکار, قدم با قدم چلنے والے. امیر المومنین کو جو سب سے زیادہ شکایت ہے, جو پوری نہج البلاغہ کئی مقامات پر اس طرح کا ہے, یہ میرے چاہنے والے ہیں لیکن پراگندہ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, ایک جگہ نہیں ہوتے ہیں یہ کسی بھی طور پر. تو کیا معاملہ کیا تھا؟ معاملہ وہاں پر بھی یہی تھا کہ مولا کو چاہتے تھے بہت زیادہ, یعنی نماز پڑھنے میں امیر المومنین کے پیچھے مزہ ہے, اور دسترخوان یاد ہے یا نہیں؟ دسترخوان کسی اور کا کھانے میں لطف آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں نہیں جو کھانے وہاں پر ہیں, جو کھانے مزے وہاں پر ہیں. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں سارا نظام چل رہا ہے, آج کل بھی سارا نظام ایسے ہی, زیادہ مومنین ہم اور آپ خود ساختہ مومن ہیں. ہم نے اپنی شناخت کے لیے مومن کا لفظ اپنے لیے چھین لیا ہے. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ مومن, اچھا آپ اپنی مومن ہیں, یہ اپنا مومن ہے بھائی, بلاؤ اسے مومن. اب مومن کی شرائط ہیں, ایسے نہیں ہے مومن جیسے میں اور آپ. ہم نے تکیہ کلام بنا لیا, لفظ مومن تکیہ کلام ہے, لفظ روزہ دار تکیہ کلام ہے, لفظ عزادار تکیہ کلام ہے, لفظ علمدار, علم اٹھانے والا علمدار ہے نا, تکیہ کلام ہے. واللہ جس کے ہاتھ میں علم ہو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی.
یہ احترام ہے، احترام علم ہے، احترام عزاداری ہے، وہ سارا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے جناب۔ روزے دار ہے تو اس کے چہرے پر آثار روزہ نمایاں ہوتے ہیں، اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے، اس کی نگاہیں بتا رہی ہوتی ہیں، اس کے کان بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا نظام، اس کا چلنا پھرنا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے روزے نے اس کی حالت پر اثر انداز ہوا ہے، روزہ ہماری حالت میں اثر انداز ہوا ہے۔ یا تو کبھی کبھی میں اور آپ روزہ رکھنے کے بعد ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور احساس کمزوری کا اظہار بھی مسلسل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہوں، بہت زیادہ مجھے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں روزہ رکھنے والا کمزوری بہت زیادہ ہے، بولا نہیں جا رہا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو تمہارے جسم کا معاملہ ہے، روح کا معاملہ کہاں ہے؟ آیا اس روزے نے تمہارے روح کے اوپر کوئی اثر کیا یا نہیں کیا ہے؟ ان عبادات نے تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر کوئی اثر کیا یا نہیں کیا ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتابوں میں لکھا گیا کہ مولا کی کسی جنگ کے موقع پر تیر لگا، یاد ہے نا آپ کو؟ مولا کے زانوں پہ تیر لگ گیا، اس کو اتارنا چاہا، نکالنا چاہا۔ جب نکالنا چاہتے تھے خود امیر المومنین کو تکلیف کا احساس ہوتا، دیکھنے والے بھی تکلیف میں مبتلا تھے، اور خود امیر المومنین بھی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اب دو روایات ہیں جن کو میں نے پڑھا جناب علی۔ ایک روایت یہ کہ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا کہ انتظار کرو کہ علی حالت نماز میں ہو۔ کہتے ہیں حالت نماز میں اگر ہوگا علی تو کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں تیر کہاں لگا ہے؟ تیر دنیا میں لگا ہے کہ آخرت میں؟ تیر کہاں لگا جناب؟ دنیا میں لگا ہے۔ تو کہا کہ تیر نکالا کہاں جا رہا ہے؟ دنیا ہی میں نکالا جا رہا ہے۔ انتظار کرو کہ علی ایسی حالت میں آ جائے جو آخرت کی۔ انتظار کر رہے تھے سب کے ساتھ۔ صلی اللہ وجل فرجهم اجمعین۔ لہذا وہ انتظار ہے، روحانیت ہے، روح پر اثر انداز ہوا ہے، جسمانی کیفیت الگ ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ خود امیر المومنین کا یہ فعل، یہ کام جو ہے امیر المومنین کا، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں، جسم کا تعلق دنیا سے ہے، روح کا تعلق آخرت سے ہے۔ آیا تمہاری نماز، تمہارا روزہ جو ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہوا یا نہیں ہوا؟ آیا روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر اتنی زیادہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ آیا روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تم کسی مشکل کام میں، البتہ ناراض رشتہ دار کو گلے لگانے کو تیار ہو جاؤ، ناراض رشتہ دار کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور حالت روزہ میں جناب علی، اب ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے حالت روزہ میں؟ ہو یہ کہاں سے آ گیا، مجھے اور غصہ آ رہا ہے اسے دیکھ کر۔ روزے کی حالت میں اب مجھے اور غصہ آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کے بارے میں جو میں بعض اوقات اپنے بچوں کو کہتا ہوں، متقی یعنی پرہیزگار کے ساتھ ساتھ، خوف خدا کے ساتھ ساتھ با اخلاق ہو جاؤ، تمہارا اخلاق پہلے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے۔ روزہ رکھنے کے بعد تمہاری کیفیت ایسی ہو کہ تمہارے اندر پرہیزگاری کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں۔ وہ کہتے ہیں تم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خود ائمہ علیہ السلام کی جانب اگر تم نے ذرا سے کسی چیز کی نسبت دے دی کہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا، جبکہ مولا نے ارشاد نہیں فرمایا، کہیں جھوٹ ہے، روزہ باطل ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، آپ نے روزہ باطل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جبکہ اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ فرض کیجئے آپ اپنے طور پر کہہ دیجئے یہ ارشاد ہی نہیں کیا انہوں نے، یہ جھوٹ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا جناب علی، کل میرے خیال میں کل ہی کی بات تھی یا پرسوں کی، اس میں تھا وہ ہوائی قالین کا تذکرہ کب تھا جناب؟ کل کا تھا۔
بوجھ ہے میرے دل پر بوجھ ہے. کہتے یہ کیا ہے؟ ہوائی قالین. میں دیکھ رہا تھا ایسے تلاش کر رہا تھا. میں کہا وہ ہوائی قالین مومنین تو خوش ہو گئے, کتنا واہ واہ انہوں نے کیا, اتنا زبردست نعرہ لگ گیا جناب علی اور شاد ہو گئے. میں چہرے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا صحیح ہے, یہ تو سنی سنائی بات ہے نا, یہ تو سنا ہے, پڑھا کیا ہے. کتاب ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے, اس کو تلاش کرنا چاہیے. تلاش کیا تلاش کیا تلاش کیا. فی الحال آج کی تاریخ تک جیسا جو واقعہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے, جرت ہے میرے اندر, بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کتاب میں موجود نہیں ہے. ایسے کتنے ہزاروں واقعات ایسے ہوں گے. میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہاں یہ ہے, واقعہ ہے, میری نگاہ سے گزرا ہے, اس کو کہیں میں نے پڑھا ہے, کہیں میں نے اس کو پڑھا ہے, کہیں میں نے اس کو دیکھا ہے. اور کیونکہ وہ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ جیسے مومنین کو, ہم جیسے لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے ایک دل لگی کرنے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں, لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے, ان کو پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے, لکھا ہوا کہاں ہے. کیونکہ میری گفتگو جو ہے وہ شاید آپ سننے والوں کے لیے بالکل ایتھینٹک ہوتی ہے. نہیں, مولانا سجاد جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے. باقی اگر کسی نے کہا میاں بس ان کی لپیٹو, بس سنو, ہاں ہے, کوئی اچھی ہے, بات ہے, کہاں لکھا ہے, کہاں پڑھا ہے, وہ بات نہیں ہے. میرے لیے تو ایک بات ہے, میں مرنے کے قریب ہوں, موت کسی لمحے واقع ہو سکتی ہے. اور مجھے پوچھے بابا یہ تم نے یہ پڑھا کر آ گئے, اتنا مجمع خوش ہو گیا, زبردست صلوات ہو گئی, نعرہ حیدری لگ گیا, لکھا کہاں ہے؟ اب مولانا کی حالت خود سے خراب ہونا شروع ہوئی. پہلا فون کیا ایک جوان کو, بچے کو فون کیا, ایسے یہ سارا کلپ نکال دو, یہ اس کو تم نے جناب علی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا. تو کہا میں نے تو اس نے نکال دیا, باقی 2 بندے اور ہیں, ایک یہ اور کون ہے بھائی, تم تو نہیں ہو, کسی اور کے پاس بھی 2-3 جگہ سے یہ کلپ جناب علی ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. اور آپ جہاں 2 جگہ سے ہوا ان سے بھی میری یہی گزارش ہے, میں خود آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اس ویڈیو کے ذریعے سے گزارش کر رہا ہوں, یہ ویڈیو دوبارہ سے کہیں نہ کہیں چل جائے گی. آج نہیں 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی دیکھے گا, کہے گا آقا نے یہ کہا, کہ اس والے معاملے کو ڈیلیٹ کر دیجئے اپنے پاس سے. کوئی ہے صلوات پڑھنے والا؟ وجل فرج. تھوڑی دیر کے آپ کے چہرے اتر گئے, میرا نہیں اترا ہے چہرہ, آپ کا چہرہ اتر گیا کہ آپ خوش تھے, خوشحال تھے, کہ لطف آ گیا تھا, ایسے اشارہ کیا, یوں ہو گیا, ایسے اشارہ کیا, یا علی کہہ دیا. ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ ہمارے مولا سپر, ان کے مقابلے صحیح ہے, سپر ہیں, ان کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. جب میں دیکھ رہا تھا اس کو, دیکھتے دیکھتے کتاب میں اچھی طرح سے اس کو دقیق طریقے سے دیکھ رہا تھا, کہاں ہے, تلاش. مولا سے دعا کری, مولا اتنی کتابیں کہاں دیکھا ہے, دکھا دیجئے مولا, التجا کر رہا ہوں آپ سے. اندر پریشانی ہو جائے, دماغ پریشان ہو جاتا ہے, کہاں ہے, پڑھا کیا تھا, کہیں ہونا چاہیے اس کو. نگاہ سے گزرا, دیکھا, دوبارہ سے اس کو نظر آیا. کیا نظر آیا؟ کہ رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں سے گزارش کروں گا, اگر تھوڑا سا مزید تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو میرے لیے ذرا میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. مولا حسین علیہ السلام اللہ صلی علی محمد وآلہ وجل فرج. بیٹے میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ لعنت اللہ بھی ہے, یہ ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ رحمت اللہ بھی ہے. یہ سارا یہ میڈیا کا سارا سسٹم رحمت اللہ بھی ہے, لعنت اللہ بھی ہے. رحمت اللہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کہیں کی بات کہیں پہنچ جاتی ہے اور ایک چیز آ جاتی ہے. اور رحمت اللہ اس لیے کہ کہیں کی بات کہیں پہنچ جاتی ہے, انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی یہی میڈیا جناب علی ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہے, اس کے ذریعے سے ہم اپنے سارے نظام کو قائم کر سکتے ہیں. کہتے ہیں مملکت شام سے کسی شخص نے رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
ایک بہترین قالین بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے، تحفہ آیا ہے۔ رسول اللہ کو وہ قالین پسند آیا۔ رسول کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ رہتے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ بھی آ کر، اب میرے الفاظ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لہذا وہ کتاب میں کہاں ہوتا ہے اور میرے پاس جناب علی ایک نظام صحیح ہے لفظ والا، میں اسی لیے میں بعض اوقات کتاب لے کر بیٹھتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ کتاب کھول کر بیٹھوں اور پڑھنا آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر سناؤں تاکہ دائیں بائیں میں خود بھی بندہ رہوں۔ تو خیر صاحب آنے والے آئے لیکن لوگ زیادہ تھے، قالین چھوٹا تھا، گنجائش کم تھی اس کی، لیکن رسول اعظم نے دیکھا کہ نہیں اب یہ ایسے لوگ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے جن کو اب ہم یہاں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں اور یہ قالین کو مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں۔ رسول اعظم نے کہا کوئی ہے جو علی کو بلا لائے؟ یہ مجمع ہی نہیں ہے سبحان اللہ والوں، جیسا مولوی بے وقوف ایسا مجمع بے وقوف۔ واقعی میں تو صاف بات کرتا ہوں بھائی، کوئی ہے جو علی کو بلا لائے؟ اس جملے پر بھی اگر مومنین خاموش بیٹھے رہیں، اب وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی ہے جو نعرہ حیدری لگا دے، کوئی میں بار بار آپ لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں، ہر مجلس میں آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ سارا نظام آرٹیفیشل ہے، یہ واہ کا نظام بھی آرٹیفیشل ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، دائیں بائیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ یقین مانیے مصائب کا استغفر اللہ ربی باقی مصائب اہل بیت کے اندر بھی یہی والے سارے موضوعات ہیں، اس میں بھی بعض اوقات ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے کوئی آرٹیفیشل نظام چلتا ہے۔ میں معاف کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، میں ماہر خطیب نہیں ہوں، میں اتنا بڑا میں عالم نہیں ہوں، بہت معمولی سا ایک ذاکر ہوں، لہذا مجھے یہی نہیں پتہ چلتا مجھے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اور مجبوری کا نام شکریہ، جب مجبوری ہوتی ہے تو ہم جیسوں کو لایا جاتا ہے، وَإِلَّا تکڑا بجا ہوتا، آپ کے کیا کہتے ہیں مولانا بجا کو؟ ہم تو فارسی میں بجٹ، مضبوط بجٹ ہو تو جتنا میٹھا ڈالو گے، چاہے جتنا گڑ ڈالو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ گڑ والے کہاں ہیں بھائی؟ گڑ والا نظر نہیں آ رہا ہے، گڑ والا اب یہ نہیں ملتا ہے ویسے تو ہم سارے گڑ والے ہیں، اپنے اپنے ذاتی مفادات میں سب کے پاس گڑ ہے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے تو آگے بلند سلام اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان گرامی مرتبت، مجبوری کا نام شکریہ، لہٰذا آپ مجھے برداشت کرتے ہیں، یہ واقعاً آپ لوگوں کا دل گردہ ہے، کیا کیا جائے سارے معاملات میں، لیکن وہ جناب لے آیا کیا کوئی ہے جو علی کو بلا لائے؟ ایک بندہ خدا گیا، بھاگا گیا، مولا کائنات کو لے آیا۔ جیسے مولا علی آئے، رسول اعظم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، خوش ہو گئے، دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے نا انسان، جب کوئی آ جائے اپنا دل والا آ جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو گئے۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا؟ کہا کہ ہاں علی تمہاری ضرورت ہے، تم آ گئے ہو، ذرا سے آ کر اس قالین پر تو بیٹھو۔ یہ بھی قالین پر آ گئے، جیسے یہ قالین پر آئے ایک عجیب و غریب رسول اعظم نے حکم دیا، یا علی ہوا سے، یا علی آپ ہوا سے کہیں کہ اس کو اٹھائے۔ اب یہ کتاب ہے، اب یہ جو کتاب میں لکھا گیا وہ یہاں پہ یہ لکھا ہے، ہوا سے کہیے اسے اٹھائے۔ مولا کائنات نے ہوا کو حکم دیا بھائی اٹھاؤ، اور ہوا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تیار رہتی ہے ہر وقت کہ کسے اٹھانا ہے اور کسے اڑانا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، وائی جناب علی اس کو اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اعظم نے کہا یہ تو کم ہے، ان سے کو اور اٹھائے۔ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے نا۔ کیا بات ہے بھائی، رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پتہ چلا نہیں اختیارات کسی کو دے دیے ہیں، کسی کو اختیارات دے دیے، لہذا وہ جن کے پاس اختیار تھا ان سے کہا بھی انہیں اور اٹھائیے، انہیں اور اوپر لے کر جائیے، انہیں وہ اور اوپر لے کر گئے، اور لہذا جناب علی جو سواریاں اس پہ سوار تھیں، سواریاں وہی تھیں جن کا تذکرہ ہوا۔
سواریاں ساری وہی تھیں, سواریاں بدلی نہیں ہے. کبھی آپ کہیں مولانا نے ترتیب نہیں, سواریاں ساری وہی ہیں, سواریاں ساری وہی ہیں. وہ اس پہ سوار ہو گئی جناب, یہ بڑے حیران تھے جناب, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے تو کبھی زندگی میں جہاز تو ایجاد نہیں ہوا تھا, لیکن تصور جہاز دے دیا, تصور جہاز دے دیا ہے, تصور جہاز دے دیا ہے کہ ہاں بھائی کس طریقے سے جہاز اڑ سکتا ہے اور کیا چیز کہاں پہ کہاں آ سکتی ہے, سواریوں کو بٹھا کے کہاں سے کہاں لے جایا جا سکتا ہے. لہٰذا صاحب ان کو بٹھایا گیا, مولا نے ان کو اٹھایا اور کہاں لے جانا تھا ہوا نے بھی لے جا کر کہاں اتارا, ایسے مقام پہ اتارا جہاں اصحاب کہف موجود تھے. اس غار کے سامنے لے جا کر یہ قالین اتر گیا جہاں اصحاب کہف موجود تھے. رسول اعظم نے ان سب کو اب کہا کہ اب یہ حیران ہو کے تھے بھئی یہ کون سی جگہ ہے, کون سی جگہ, انہوں نے تو نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا اس غار کو. غار کو دیکھا تھا پہلے کبھی؟ یہ تو معلوم نہیں تھا کہ غار کہاں ہے یا کیا سلسلہ, یہ کون سی جگہ ہے. یہ سارا تعارف رسول اعظم نے کرایا کہ بھئی یہ غار ہے, اور یہ وہ غار ہے کہ جہاں پہ اصحاب کہف اندر سو رہے ہیں. بھائی اتنا سننا تھا کہ سبقت کرنے والوں نے سبقت کری اور آگے بڑھ کر کہا بھائی اس سے پہلے کہ کوئی اور سلام کرے ہم ہی سلام کریں. آگے بڑھے, سلام کیا, کوئی جواب نہ آیا. اور آگے بڑھے, کوئی اور صاحب آگے بڑھے, سلام کیا, کوئی جواب نہ آیا. اور صاحب لوگ تو کافی زیادہ تھے نا, مجمع کافی تھا, سب کے سب سلام کرتے جا رہے تھے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. رسول نے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا, کہا کہ آپ سلام کیجئے. کہاں ہوا کی مجال نہیں کہ بغیر حکم علی کے بلند کرے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ غار میں رہنے والے آنے والے کا جواب سلام نہ دے؟ اے غار میں سونے والوں تم پر ہمارا سلام ہو, وہاں سے بھی علیک السلام آیا. بس جیسے ہی جواب ملا تو حیران تو بہت ہوئے, کہنے لگے یہ کیا بات ہے بھائی, سلام تو سلام ہے, سلام تو سلام ہے, یہ کیا بات ہوئی, ہمیں جواب نہ ملا اور آپ کو جواب مل رہا ہے. انہوں نے پلٹ کر کہا میں وصی رسول ہوں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ایک مرتبہ نہیں, تقریباً 20 منٹ لگے ہیں سارا جناب علی موضوع اور جناب علی مزاج بنانے میں. اب واہ بھی ہو گیا, نعرہ بھی لگ گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. یقیناً لوگ کہہ رہے تھے مجلس کا سارا ٹیمپو ختم. بابا مجلس وہ کر دے جو خطیب ہوگا, میں تربیت کے لیے آیا ہوں, میرا معاملہ تربیت کا ہے. میں اپنی تقریر میں بھی تربیت ہی کر رہا ہوتا ہوں, میں اپنی بھی تربیت کر رہا ہوتا ہوں, اپنی ذات کی تربیت کر رہا ہوتا ہوں. اتنا بڑا بوجھ تھا میرے دل پر کہ میں نے کیا پڑھا ہے, کیا چیز کی ہے. ابھی میرا دل ہلکا ہوا. ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد. روایات کا صحیح بیان کرنا بہت ضروری ہے, ایک ایک لفظ کا صحیح بیان کرنا ضروری ہے. جو کچھ لکھا گیا کتاب میں اس کو آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے. یعنی ایسی ایسی چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں بعض اوقات کہ وہ جناب علی وہ ہوتا ہے کہ ان کو بیان بھی کریں کہ نہ کریں, کہیں برا نہ مان جائیں. رسول نے مانا نہیں, رسول نے مانا, رسول اللہ تو سنا رہے تھے نا لوگوں کو, رسول سنایا کرتے تھے. رسول کے جتنے جانشین ہیں یہ سارا سنایا کرتے ہیں. انہوں نے ایک ایک چیز کو سناتے چلے گئے. وہ سناتے سناتے جناب علی میری نگاہ سے جو آج ایک چیز آ رہی تھی وہ میں جناب علی آج ضرور آپ کو پیش کروں گا. وہ مومن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ. وہ کہتے جناب علی کہ سب سے پہلی بات آ گئی تھی کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ ایام غسل کے چل رہے ہیں بہت زیادہ. غسل 21 رمضان, شب قدر کے غسل ہیں نا, کتنے 3 شبیں, تو 3 شبوں کے غسل ہیں. ایک شب گزر گئی شب عید بدر, جنگ بدر, 17 رمضان, شب 17 رمضان, شب 1 رمضان. کتنے زیادہ غسل ہیں. کوئی وجہ ہے جو انہوں نے دیا ہے,
جو اتنے زیادہ غسل بتاتے چلے، ان سارے غسل کے اندر ایک غسل ہے غسل توبہ۔ غسل توبہ کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اتنی زیادہ تاکید ہے کہ خود رسول نے ارشاد فرمایا، خود رسول کے وسیع ایک رسول، سارے جانشین چل رہے ہیں نا، ان جانشینوں میں سے ایک جانشین ہے کہ جس کا نام ہے امام جعفر صادق، وجل فرج مجمعین۔ مولا کے پاس ہے صحابی آیا، چاہنے والا آیا جو مسلسل مولا کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور آگے مولا سے گزارش کی کہ مولا ایک مسئلہ درپیش ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جبکہ میں خود انجام دیتا بھی نہیں ہوں، نہ میں اپنے قدم اٹھا کر اس فعل کی جانب جاتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ متوجہ رہتا ہوں۔ کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہتے مولا میرے گھر کے برابر میں جو بالکل ہمسایوں کا گھر ہے، وہاں سے گانے بجانے کی آوازیں بہت آتی ہیں، ہر وقت جناب علی رقص و موسیقی کی محافل کا انعقاد رہتا ہے، کنیزوں کا اجتماع رہتا ہے، اور صبح سے شام تک گانے بجانے کا نظام ان کے پاس قائم ہے۔ دیکھیں ان کے پاس تو گانے بجانے کا نظام تھا، ابھی تو ہماری جیب میں جو موبائل ہے اس میں سارے گانے موجود ہیں، جتنی ہمارے پاس ٹون چل رہی ہے، جتنا اس میں ساؤنڈ چل رہا ہے، وہ سارا کسی نہ کسی گانے سے وہ متعلق ہوتا ہے۔ حد تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی کال بھی آ رہی ہے، اس کال کے درمیان بھی آپ کے پاس جو آ رہی ہے اندر، اس میں بھی گانا چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات۔ منع کیا ہے امام نے، سختی سے منع کیا، غسل توبہ کی بات آ رہی ہے۔ یہ شخص آیا اور آنے کے بعد مولا سے کہا کہ مولا یہ مسلسل میں گانا سنتا نہیں ہوں، میرے حجرے تک گانوں کی آواز بھی نہیں آتی، لیکن جب میں صحن خانہ کے اندر جاتا ہوں، صحن کے اندر جاتا ہوں، اور جہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے، ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، واش روم بنا ہوا ہے، جب واش روم کی جانب میں چلا جاتا ہوں تو واش روم میں بیٹھنے کے بعد، بیت الخلا میں بیٹھنے کے بعد مجھے برابر سے بہت زیادہ واضح ترین آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جن کو میں سننا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ توجہ میری اس جانب چلی جاتی ہے۔ مولا میرا وظیفہ کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے توبہ کرو، گو کہ تم نے اس کام کو خود سے انجام نہیں دیا ہے، لیکن جتنی دیر بھی اگر اس طرح کے نظام میں تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے، فوراً کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے میرے دوست، اے میرے ساتھ رہنے والے، اگر تو اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا تو سخت ترین عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ آج فوری طور پر جا کر غسل توبہ کو انجام دے، اور غسل توبہ کی نیت کر کہ پالنے والے اب تک جتنی آوازیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے کانوں میں آ گئی، آتی ہے یا نہیں آتی؟ میں اور آپ متوجہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایک جملہ اس کا دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں، کہا کہ اگر اس طرح کی چیز ہے کا غسل توبہ۔ اب بتائیں مجھے اور آپ کو گرمیاں ہیں، روزانہ ہی نہانا ہے، میرے بچوں، میرے جوانوں، اے میری بیٹی، اے میری بہن، میں آپ سے مخاطب ہوں، للہ خدا را غسل تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر اس غسل میں نیت توبہ کر لی جائے، حکم امام جعفر صادق بہت زیادہ تاکید فرمائی، بہت زیادہ تاکید فرمائی، ان شبوں میں بار بار جب بھی غسل کریں نیت کر لیجئے غسل توبہ کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس طرح کی چیزیں جو میرے کانوں نے سنی ہیں، میرے کان نے غیبت کو سنا، پالنے والے غسل توبہ کرتا ہوں، میری آنکھوں نے گناہ کو دیکھا، نامحرم کو دیکھا، نامحرم کے بارے میں کیا آیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل میں کیا لکھا گیا؟ کہا کہ انجیل میں لکھا گیا کہ اگر کوئی شخص، یہ جناب عیسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انجیل میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص نامحرم کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے گویا اس کے دل نے زنا کیا۔ زنا قلبی کا باعث ہے نامحرم کو دیکھنا۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے بچوں، میرے جوانوں، للہ خدا را ان گناہوں کو اپنی آنکھوں میں لے کر آؤ، اپنے تصور میں لے کر آؤ۔
یہ گناہ ہے. وَإِلَّا یہ ابن ملجم کوئی جاہل انسان نہیں ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، پڑھا لکھا ہے. تاریخ میں جا کے دیکھیں ان کے کردار کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ پڑھا لکھا ہے انسان ہے، بہت قابل ہے، حافظ ہے، مولا کے چاہنے والوں میں سے ہے. 100 آدمیوں میں سے انتخاب ہوا تھا. یمن کے لیے چاہیے تھا نا، ایک بندہ چاہیے تھا یمن کے لیے. یمن میں نمائندہ ہے امیر المومنین چاہیے تھا. یاد ہے وہ سارا واقعہ ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ تھوڑا تھوڑا سن لیا کیجئے، بار بار اس واقعات کو لے کر آیا کیجئے. یہ بات ہو رہی ہے مولا کا چاہنے والا. میں اور آپ کون ہیں؟ مولا کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن شاید اتنے نہ ہوں جتنا ابن ملجم تھا. امیر المومنین نے انتخاب کیا ہے. امیر المومنین کا انتخاب ہے یا ایسا ہی ہے؟ لاؤبالی تھا، لاؤبالی پن تھا. 100 آدمیوں کا انتخاب ہے، 100 میں سے انتخاب کیا، پھر 100 میں سے چھانٹی کری 80 میں سے چھانٹی کری 60 میں سے چھانٹی کری 40 کی چھانٹی کری 10. وہ 10 کیا ہوں گے؟ آخر نمائندہ امیر المومنین بننا ہے، عام بات نہیں ہے. نمائندہ امیر المومنین بننا ہے. جس شخص نے نہروان میں مولا کے ساتھ ساتھ ہے، مولا کے ساتھ ساتھ جنگ کرنے والوں میں مولا کے ساتھ ساتھ ہے، جنگ ہے کرتا ہے، فتح حاصل ہو جاتی ہے، کہتا ہے مولا مجھے یہ حکم دیجئے، مجھے یہ فضیلت لینا چاہتا ہوں، یہ اطلاع، یہ خبر، جنگ کی فتح کی خبر میں لے کر جاؤں گا شہر میں. نمائندہ امیر المومنین بن کر جا رہا ہے. یہی ابن ملجم امیر المومنین کا نمائندہ بن کر جا رہا ہے. جب آیا مولا کے سامنے، مولا نے اس کا انتخاب کیا. انتخاب کرنے کے بعد مولا نے اس کو پوچھا، اور جب سب کے سب چلے گئے مولا نے اس کو قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد کہا وعدہ کرو میرے ساتھ ظلم تو نہیں کرو گے. یہ وعدہ وعید کر رہا تھا. پھر مولا نے اس کو بار بار وعدے دی، یاد دلائے، اور اس کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہے. لیکن مجھے معلوم ہے، میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ تم آگے چل کر اس طرح سے. حیران ہو رہا تھا، مولا ایسا ہو نہیں سکتا ہے. بچوں جس طرح میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، جو معاملہ آگے چل رہا ہے، وہ یاد ہے کہ بیمار ہو گیا تھا. یہ سب کے سب اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو گئے تھے. یہ اتنا بیمار ہوا کہ یہ جانے کے قابل نہ رہا. مولا نے اس کو کوفے ہی میں اپنے پاس روک لیا. یہ رکا رہا اور مولا اس کی تیمارداری میں لگ گئے. اور یہ بازار کوفہ میں ایک دن نکلا ہے، اور وہ قطامہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی، اپنے بالوں کو سکھا رہی ہے، غسل کر کے کھڑی ہوئی ہے. قطامہ عورت ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ شہر میں کوئی بہت بہادر آیا ہے. اس نے کہا اتنا بہادر؟ کہا کہ ہاں بہت بہادر. کہا کہ ایسے بہادر کی تو مجھے تلاش ہے، ایسے بہادر کی مجھے تلاش ہے. اب دیکھیں اس نے کس طریقے سے ایک نامحرم کی جانب جانے سے علی کا چاہنے والا جہنمی بن گیا. کل بات ہو رہی تھی، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا جو نامحرم سے ہاتھ ملا لے گویا اس نے 70 انبیاء کے سر پر تلوار ماری ہے. نامحرم کو ہاتھ ملانے کا عذاب، وہ منزلت ہے. چاہیے کہ علی کا چاہنے والا اس طریقے سے چلا جائے. یہ آیا اور آنے کے بعد جناب علی اس کا سارا نظام آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے اس نے قطامہ آئی اور قطامہ نے اپنے آپ کو بے پردہ اور بے مخنہ و چادر کیا. جیسے بے مخنہ و چادر کیا، اس کی ایک نگاہ قطامہ پر پڑی، محبت امیر المومنین دل سے نکل گئی. میں اور آپ محبت امیر المومنین دل سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے؟ ابھی ہے کوئی ایسے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں؟ ابھی معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں ایسی مثالیں. میں دینا چاہوں گا وہ مثال آپ کو، آپ ہمیں شرمندگی ہوگی ایسی صورت میں. ایک نظام تھا، امیر المومنین کا چاہنے والا نامحرم کو دیکھ رہا ہے. اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، میں آپ سے مخاطب ہوں للہ خدارا. آپ پردے میں رہتے ہوئے بھی اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو اس طریقے سے چھپا کر نکلیں کہ دیندار بے دین نہ ہو جائے. دیندار ہے بے دین ہو جاتا ہے. میرے بچوں، میرے جوانوں، تم جس وقت یہاں سے نکلو عزاداری کرنے کے بعد تمہاری نگاہیں نیچی رہنی چاہیے.
بازاروں میں گھومتے وقت تمہاری نگاہ نیچی رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی قطامہ مل جائے، ایسا نہ ہو کہ اس زمانے کا کوئی ابن ملجم ہمارے درمیان موجود ہو۔ اس نے تو امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی ہے، میں اور آپ اپنے اپنے نفس پر ضربت لگا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے اپنے مذہب پر ضربت لگا رہے ہیں، اپنے مذہب پر ضربت لگا رہے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں غلط دلائل پیش کرتے ہیں، غلط عقائد کو پیش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کا کوئی نظام آ گیا ہو، کوئی ایسا گناہ ہم نے اور آپ نے کر لیا ہو۔ آئے اور آنے کے بعد اس طریقے سے گھر کی مرغابیاں تھیں، دروازے میں لگی ہوئی کیل وہ معرفت امام جانتی ہے، گھر کے پرندے معرفت امام جانتے ہیں۔ دیکھ رہا تھا میں کتاب میں کہ وہ ایک جملہ ایک آیا عجیب جملہ، اس کے اندر دیکھا کہتے ہیں کہ جس رات امیر المومنین یعنی کل کی جو رات گزر گئی ہے، کہتے ہیں علی بے چین تھا، صحن کلثوم میں ٹہل رہا تھا۔ کتنی عجیب کیفیت تھی، عجیب کیفیت تھی۔ کہتے ہیں جناب زینب نے اور جناب کلثوم نے کبھی اپنے بابا کو اس بے چینی میں ٹہلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہ ماہ رمضان بہت سے ماہ رمضان آئے، کئی مرتبہ میرے بابا نے سحری کیا ہے، کئی مرتبہ افطار کیا ہے، لیکن یہ کیفیت جو آج طاری ہوئی ہے بابا پر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ بہن تھی نا بے چین ہو گئی ہے، بیٹی تھی بے چین ہو گئی ہے، کہتی بابا اگر اجازت ہو تو بھیا کو بلا لوں۔ رہا نہیں جا رہا تھا کہ بھیا حسن اور حسین کو بلا لوں کہ وہ بھی آئیں اور آ کر دیکھیں گے بابا کو کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے سنا کہتے ہیں کہ کائنات میں تاریخ میں چند بیویاں چند بیٹیاں ایسی گزری ہیں جو یتیمی کا داغ لے کر گئی ہیں۔ چند بیٹیاں ایسی ہیں جن کی یتیمی ایسی یتیمیاں جو تاریخ میں ملتی نہیں ہیں۔ ایسی کون سی بیٹی ہے؟ کہ سب سے پہلے جو بیٹی آتی ہے اسلام میں، تاریخ اسلام میں، اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا، کہ بابا کا سر گود میں رکھا ہوا ہے اور بیٹی بار بار روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ بابا بابا دروازے میں کوئی آتا ہے اور آ کر آواز دیتا ہے، میرا دل دہل جاتا ہے، بابا یہ کون ہے؟ رسول اعظم نے آنکھوں کو کھولا، کہا بیٹی یہ وہ ہے جو گھروں میں آنے کی اجازت نہیں لیتا ہے، لیکن یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا رتبہ ہے، یہ گھر میں آنے کے لیے بھی اجازت کے لیے بے چین ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بیٹی ہے؟ کہتے ہاں یہ ایک ایسی بیٹی ہے اس کے یتیم ہوتے ہی جلتا ہوا دروازہ۔ یہ کیسی یتیمی تھی؟ کہا کیسی یتیمی ہے؟ کہتے کہ کوئی بیٹی اس تصور سے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ میرا بابا اب صحیح حالت میں گھر واپس نہ آئے گا، ارے اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی پوچھے زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی پوچھو ام کلثوم سے کیا گزر رہی ہے۔ الغرض بابا زخمی حالت میں ہے اور بیٹے گھر کی جانب لا رہے ہیں، اور ایسی حالت میں امیر المومنین کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی کہ میرے ساتھ ساتھ کون آ رہا ہے، کہا کہ پیچھے پیچھے بابا آپ کے چاہنے والے اصحاب آ رہے ہیں، یہ آپ کو گھر تک چھوڑیں گے۔ کیا کہا؟ اے بیٹا حسن ان سے کہو واپس چلے جائیں، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، کہیں زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز ہے۔ عجیب منزل ہے،
عجیب منزل ہے. کہتے ہیں کہ یہ لا تو رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ کیا واقعہ راستے میں کیا واقعہ پیش آیا. کہا کہ لوگوں نے آگے بڑھ کر ابن ملجم کو بھی تو پکڑ لیا تھا نا, اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا تھا. مولا زخمی حالت میں ہے, اسی حالت میں گھر کی جانب لے جایا جا رہا ہے کہ علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. پوچھتے ہیں دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا, بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا, پتہ چلا پیچھے پیچھے کسی کو رسیوں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے. اے بیٹا حسن, اے بیٹا حسین, یہ کس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کر بتایا ابن ملجم کو رسیوں سے جکڑ دیا ہے. میں اتنا سننا تھا, ارے ہمارا زخمی مولا, ارے زخمی امام سے رہا نہ گیا. ارے میرے بچوں, ارے آگے بڑھو, اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو اتنا ڈھیلا کرو کہ یہ اسے تکلیف سے آزاد ہو جائے. میں کہوں گا مولا ذرا زمین کربلا پر آئیے. مولا ارے ایک رسن ہے, 12 گلے ہیں. کسی نے سکینہ سے پوچھا تھا, اے سکینہ جب چلا جاتا تھا تم پنجوں کے بل کبھی کبھی کھڑی ہو جایا کرتی تھی. یہ سکینہ کیا جواب دیتی ہے, ارے میرا قد چھوٹا تھا جب ہمیں قیدی بنا کے چلایا جا رہا تھا, جب بیویاں کھڑی ہو جایا کرتی تھی ارے میری گردن دکھا کرتی تھی. ارے میں اپنے آپ کو پنجوں کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضان بقضائه وتسلیما لامر. آج کی شب میں اور کل کی شب میں مجھے اور آپ کو تعزیت کسے پیش کرنا ہے؟ ایک ایسی ہستی کو تعزیت پیش کرنا ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی جب اس کے سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا جائے. جناب فاطمہ بنت اسد کو تعزیت پیش کریں گے سب مل کر بلند آواز سے. یہی آج کا نوحہ ہے, آج کا مرثیہ بھی ہمارا یہی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضان بقضائه وتسلیما لامر. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضان بقضائہ وتسلیما لامر. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اسیران شام کا, تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا, تجھے واسطہ مخصوص مولا امام الزمان علیہ السلام کا. پالنے والے ہماری مختصر سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما. پالنے والے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, بے جرم اور خطا جن جوانوں کو گرفتار کیا گیا ان کی آزادی کے اسباب مہیا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مملکت فلسطین کی آزادی کے اسباب مہیا فرما. یہود و نصارہ کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا امام الزمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.